مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 22 جنوری اتوار کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 5واں باب، پہلی 12 آیات۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہوں اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بیان کرنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران چوتھے عام اتوار کی اقدس یوخرستی ماس میں حاضر ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت سفنیہ نبی کی کتاب سے لی گئی ہے۔ سفنیہ نبی کی کتاب 12 چھوٹے انبیاء کی فہرست میں نامی کتاب ہے۔ 3 ابواب پر مشتمل اس کتاب کی 53 آیات ہیں۔ سفنیہ نبی نے یوشیا بادشاہ کے دور میں یہودا میں نبوت کی۔ اس کتاب کے اندر یہودا اور یروشلم کے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ نبی نے 2 اہم پیغامات کی نبوت کی ہے۔ نمبر 1 کہ خدا کا یوم عظیم نزدیک ہے۔ خداوند کا دن اس کتاب کا موضوع ہے۔ نمبر 2 کہ خدا اپنے عظیم دن پر ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کے نافرمان رہے۔ تاہم خدا بابل کی اسیری میں گئے ہوئوں کو واپس لائے گا، اور یروشلم کی آباد کاری دوبارہ سے ہوگی، اور وہاں پر لوگ خدا کی عبادت کریں گے۔ نبی لوگوں کو سچائی کی جستجو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو درست راہ پر چلیں گے، بدی ان کے نزدیک ہرگز نہیں آئے گی۔ وہ سچ بولیں گے اور وہ امن و سکون سے رہیں گے۔ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا بقیہ پاکیزگی، اطمینان اور قول و فعل میں برکت پائے گا۔ سفنیہ کے زمانے میں اسرائیل کی روحانی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے ان سے کہا
کہ خدا کی تلاش کرو، اس پر کامل توکل رکھو، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے کرنتیوں کے نام پہلے خط سے لی گئی ہے۔ کرنتس کی کلیسیا مقدس پالوس رسول نے خود قائم کی تھی، لیکن اب وہاں کچھ لوگ مقدس پالوس رسول کی بشارت پر اعتراض کرتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کرنتس میں بسنے والے مسیحوں کو یاد دلاتا ہے کہ اپنی بلاہٹ پر غور و خوض کریں۔ خدا باپ کا منصوبہ نجات ہے کہ وہ کمزوروں کو چنتا ہے تاکہ طاقتور شرمندہ ہو جائیں۔ خدا نے ان کو چن لیا جو دنیاوی دنیا سے بے خبر تھے، انہیں انجیل کی خوشخبری پھیلانے کی خدمت سونپی۔ جس طرح منادی کرنے والے ادنا لوگ تھے، اسی طرح ایمان لانے والے بھی غریب لوگ تھے۔ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چنا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ انجیل وہ چیز ہے جس نے یہودیوں اور یونانیوں کے تکبر اور فخر کو توڑ دیا، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے خدا کی حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 5ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح بیان کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کس قسم کا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ اہمیت روح کے غریب ہونے کو دی گئی ہے۔ آج کی تلاوت پہاڑی واز کا اقتباس ہے۔ مقدس متی کے مطابق انجیل میں پہاڑی واز تفصیل سے درج کیا گیا ہے۔ یہ 5 تا 7 ابواب پر مشتمل ہے، جبکہ مقدس لوکا میں یہ واز مختصر ہے اور اسے میدانی واز کہا گیا ہے، اور یہ 6 باب کی 20ویں آیت سے 49ویں آیت تک ہے۔ پہاڑی واز خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا ایک مشہور واز ہے۔ اس واز میں یسوع مسیح نے مختلف موضوعات پر تعلیم دی ہے۔ جب ہم پہاڑی واز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار کو کیسا ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کے زمانے میں فقی اور فریسی ہیکل میں اونچی کرسی پر بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اختیار انہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کھلی جگہ میں پہاڑ پر بیٹھ کر تعلیم دی۔ کھلے میدان میں تعلیم دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہر کوئی یسوع مسیح کی تعلیم سن کر اس کا شاگرد بن سکتا تھا۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس جگہ یسوع مسیح کی تعلیم سننے والے صرف مرد نہ تھے، بلکہ ہر قسم کے لوگ تھے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، نوجوان اور بوڑھے سبھی شامل تھے۔ یسوع مسیح کی تعلیم سب کے لیے ہے۔ مبارک بادیوں کا لب لباب یہ ہے کہ جس کے پاس خدا ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت طاقت، شہرت اور روپے پیسے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خدا کی بادشاہی دنیاوی چیزوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دنیاوی چیزوں میں بڑی کشش ہے اور یہ ہمیں اپنی طرف لبھاتی ہیں۔ روح کے غریبوں کے پاس دولت نہیں ہوتی،
زندگی کی آسائشیں نہیں ہوتیں۔ وہ دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے خدا کی بادشاہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ماتم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے برے کاموں پر افسردہ ہوتے اور خدا کی پروردگاری کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حلیم وہ لوگ ہیں جن میں عاجزی و انکساری پائی جاتی ہے، جو صبر کرتے اور ہر وقت دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ راستی کے بھوکے اور پیاسے وہ لوگ ہیں جو خدا کی تلاش کرتے اور اپنی زندگی میں اس کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ رحم دل وہ لوگ ہیں جو ہمدرد ہوتے ہیں، جن کے دل سخت اور پتھر دل نہیں ہوتے، جو دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور مصیبت کے وقت کام آتے ہیں۔ پاک دل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اخلاقی ہوتی ہے، جن کی سوچ مثبت اور خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ صلح کرانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی جھگڑوں کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، جو دشمنی کو ختم کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، مبارکبادیوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں جسے انسان زندگی میں اپنا کر با اخلاق بن سکتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی اور ظاہرداری کی بجائے ہمیں راست بازی کی زندگی گزارنی چاہیے، اور راست بازی کی زندگی کا تعلق ہمارے رویوں اور نیتوں کے ساتھ ہے۔ پہاڑی واز اس دنیا میں نیک اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی ہدایات پر مبنی تعلیم ہے۔ جس مقام پر یسوع مسیح نے واز دیا تھا، یہ کفرنہوم سے کچھ فاصلے پر گلیل کی جھیل کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس مقام پر 4 صدی میں گرجا گھر تعمیر کیا گیا تھا، جو مبارکبادیوں کا گرجا گھر کہلاتا ہے۔ خدا کی بادشاہی خداوند یسوع مسیح کی منادی کا مرکزی موضوع ہے۔ خدا کی بادشاہی ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم مبارکبادیوں میں موجود خوبیوں اور پہاڑی واز میں دی گئی ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خدا کی بادشاہی کے قیام اور فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔